تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ التوبہ آیت نمبر 1 سے 2 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ ترجمہ: مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، ان آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو اس صورت کے تعارف میں بیان کیا گیا۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیات میں ان بچے کچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ مظالم ڈھائے تھے، لیکن انہیں جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی ہیں جن کی تفصیل ان آیتوں میں آئی ہے۔ ان مشرکین کی 4 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ ان 4 مہینوں میں اگر وہ اسلام لانا چاہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے کہیں باہر جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں۔ اگر یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان کے بارے میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن کا ذکر پہلی قسم کے بارے میں کیا گیا۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جیسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اسی کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن چونکہ دستبرداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک کی مہلت مل گئی۔ ان کے بارے میں آگے آیت نمبر 5 میں تفصیل آئے گی۔ ان کے بارے میں آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد اگر یہ ایمان نہ لائیں اور نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ مثلا قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے بنو زمرہ اور بنو مدلج کے ساتھ آپ کا ایسا ہی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی بدعہدی سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی۔ ان 4 قسم کے اعلانات کو برات یا دستبرداری کے اعلانات کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔